وقت انتہائی مختصر ہے اور مختصر وقت میں قلیل وقت میں کثیر باتیں کرنا مقصود ہے۔ آپ احباب کے علم میں ہے کہ یہ ربیع النور شریف کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں ہمارے آقا سرور انبیاء تاجدار مدینہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ حضور علیہ السلام کے میلاد شریف کے حوالہ سے آپ نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں سماعت فرمایا تھا قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ محبوب علیہ السلام کا میلاد بنانا یہ ہمیں رب کا قرآن بھی حکم دے رہا ہے، مصطفیٰ کا فرمان بھی حکم دے رہا ہے۔ حضرات محترم، آج آپ کو میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خالصتاً ولادت سناؤں گا۔ حضور علیہ السلام کے ولادت کے واقعات سنانے جا رہا ہوں، اور اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اپنے محبوب کی آمد پر، اپنے محبوب کی ولادت پر کتنا اہتمام فرمایا تھا، یہ آپ احباب آج سننے کی سماعت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کی عظمتوں کو، رفعتوں کو، شانوں کو آنکھیں بند کر کے ماننے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرات محترم، بات یہ ہے کہ اس کائنات عالم میں اللہ رب العالمین جل جلالہ کی طرف سے نسل انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لے کر آئے۔ ہر نبی کا ذکر اور ہر نبی کا میلاد آپ کے اور میرے نبی نے سنایا۔ جب باری آئی آخری نبی کی، جب باری آئی آپ کی اور میرے نبی کی، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وخاتم النبیین، فرمایا محبوب کریم علیہ السلام ہم نے آپ کو آخری اور خاتم بنا کر بھیجا ہے۔ عرض کی الہ العالمین، سارے نبیوں کا ذکر اور سارے نبیوں کا میلاد میں نے سنایا۔ عرض کی الہ العالمین، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ عرض کی سونیا، سارے نبیوں کا ذکر اور میلاد میں نے سنایا، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تو کون میرا ذکر کرے گا، کون میرا میلاد سنائے گا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محبوبہ سونیا، میں تیرے غلاموں کی ڈیوٹیاں اس طرح کی لگا دوں گا، گلی گلی تیرا ذکر نہ کرا دوں، گلی گلی تیرا میلاد نہ کرا دوں، مجھے محمد کا رب کون کہے گا؟ فرمایا سونیا، میں تیرے غلامہ دیاں ڈیوٹیاں انجتیاں لوا دیواں گا۔ فرمایا سونیا، جگ بھی ذکر تیرے ہی کرے گا تے رب بھی ذکر تیرے ہی کرے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حق چاہیے یا علی شیر خدا۔ فرمایا سونیا، جگ بھی ذکر تیرے ہی کرے گا اور رب بھی ذکر تیرے ہی کرے گا۔ حضرات، آج کائنات عالم میں دیکھ لیں کہ ساری کائنات مصطفیٰ کا بھی ذکر کر رہی ہے، مصطفیٰ کے خدا کا بھی ذکر کر رہی ہے۔ بآواز بلند بولو سبحان اللہ۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، امام الانبیاء سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری والدہ
حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں لوگوں جب میرے لال کا نور، جب امام الانبیاء کا نور جناب عبداللہ کی پشت سے رحم آمینہ میں منتقل ہوا، حضرت سیدہ آمینہ فرماتی ہیں جب میرا لال میرے بطن اطہر میں آیا، فرماتی ہیں لوگوں میری زندگی کے آنے والے ایام تبدیل ہو گئے، میری زندگی کے معاملات بدل کے رہ گئے۔ اے سیدہ آمینہ کیا ہوا؟ فرماتی ہیں جدھر جدھر بھی جا رہی ہوں ہر طرف سے مبارکبادی کی آوازیں آ رہی ہیں۔ حضرت سیدہ آمینہ فرماتی ہیں لوگوں میں درختوں کے قریب سے گزرتی ہوں، آواز آتی ہے نبی کی ماں تجھے سلام ہو، میں پہاڑوں کے قریب سے گزرتی ہوں، آواز آتی ہے نبی کی ماں تجھے سلام ہو، فرماتی ہیں میں درندوں کے قریب سے گزرتی ہوں، درندے اپنی نگاہوں کو جھکا لیتے ہیں، درندے اپنے سروں کو جھکا کے درندوں کی آواز آتی ہے اے محبوب خدا کی ماں تجھے سلام ہو۔ آؤ میرے نبی کے غلاموں، آج میرے مصطفیٰ کے منبر پہ بیٹھنے والا میرے مصطفیٰ کی والدہ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ منبر رسول پہ بیٹھ کے معاذ اللہ مشرکہ اور کافرہ کہتا ہے ان سے اتنا کہتا ہوں جانوروں جتنی عقل تو رب سے مانگ لو، وہ درندوں جتنی عقل تو رب سے مانگ لو، وہ جانور ہو کے انہیں پتا ہے نبیوں کی مائیں مشرکہ نہیں ہوا کرتی، مومن ہوا کرتی ہے۔ او سلام تجھے پہ بھی آمینہ، تیرے چاند پر بھی درود ہو، او سلام تجھے پہ بھی آمینہ، تیرے چاند پر بھی درود ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا جسے کو مائے تمام ہے۔ آؤ میرے نبی کے غلاموں، حدیث مبارکہ میں آیا ہے جس رات استقرار حمل ہوا عالم ملکوت میں ہاتف غیبی سے آواز آئی، عالم ملکوت میں ہاتف غیبی سے آواز آئی پورے جہان کو انوار قدس سے منور اور معطر فرما دو۔ اس صدا کو سن کے زمین و آسمان کے تمام فرشتے جھومنے لگے، زمین و آسمان کے تمام ملائکہ جھومنے لگے، فرشتے خوش ہونے لگے، حکم خدا ہوا جنت کے داروغہ کو کہ فردوس اعلیٰ کے سارے دروازے کھول دو اور پوری روئے زمین کو جنت کی خوشبوؤں سے معطر اور منور فرما دو، پوری روئے زمین کو مصطفیٰ کی آمد پہ جنت کی خوشبوؤں سے معطر بھی کر لیا گیا، منور بھی فرما لیا گیا۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی پوری کائنات میں اعلان کر دو آج ہمارے یار کا نور، آج ہمارے لاڈلے رسول کا نور رحم والدہ میں قرار پا گیا ہے۔
آؤ میرے نبی کے غلاموں، پورے جہان میں خوشیاں شروع ہو گئی، پورے جہان میں تیاریاں شروع ہو گئی۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے محبوب کی آمد پہ کوئی جانور ایسا نہ تھا۔ اٹھاؤ الخصائص الکبریٰ، اٹھاؤ مدارج النبوت، جناب والا کوئی جانور ایسا نہ تھا جسے اللہ رب العالمین نے قوت گویائی عطا فرمائی ہو۔ اور جب جانوروں کو بولنے کی سعادت ملی، جب جانوروں کو قوت گویائی ملی، تو مشرق کے جانور مغرب والوں کو، مشرق کے جانور مغرب والوں کو، مغرب کے جانور مشرق والوں کو، شمال کے جانور جناب والا جنوب والوں کو محمد عربی کی آمد کی خوشخبری سنا رہے ہیں، اور یہی کہہ رہے ہیں خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی، خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف۔ محبت نال بولو، محبت نال، انج نہیں سارے اے جڑے ہاتھ بن کے بیٹھے ہو، ہاتھ کھول کے مسکرا کے بولو سبحان اللہ۔ محبت نال ایک دفعہ گج کے بولو۔ آؤ میرے نبی کے غلاموں، جس سال میرے آقا کی جلوہ گری ہوئی، وہ سال عرب کے قریش کے لیے انتہائی تنگی کا تھا، سخت قحط سالی تھی۔ قحط سالی کی وجہ سے درخت خوش ہو گئے تھے، قحط سالی کی وجہ سے سبزہ ختم ہو چکا تھا، درختوں کی سرسبزی اور شادابی ختم ہو گئی تھی، جانور نخیف و ناتواں ہو چکے تھے، بھوکے رہنے کی وجہ سے جانور کمزور ہو چکے تھے۔ لیکن جب میرے آقا کریم علیہ السلام کی آمد کا ویلا آیا، جب میرے تیرے نبی کی آمد کا ویلا آیا، اللہ رب العالمین نے محبوب کے نور کی آمد کی برکت سے پوری دنیا میں اللہ نے بران رحمت کا نزول فرمایا۔ دنیا کے حالات بدل گئے، دنیا کے معاملات بدل گئے، دنیا کے طور طریقے بدل گئے، ساری کائنات میں بران رحمت کا نزول ہوا۔ ہر طرف سے سرسبزہ، ہر طرف سے سبزہ لہلہانے لگا، درخت ہرے ہو گئے، سبزہ لہلہانے لگا، درخت ہرے ہو گئے، جانور پانی پی کے طاقتور ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے محبوب کی آمد پہ کائنات میں بارش برسا کے، جہاں قحط سالی تھی جناب والا، جہاں روکھا سوکھا گزارا کرنا پڑتا تھا، لیکن جب آپ کے اور میرے نبی کی آمد کا وقت آیا، اللہ نے بران رحمت نازل کر کے اللہ نے قحط سالی کو دور کر دیا۔ عرب کے لوگوں نے، قریش مکہ نے اس سال کا نام ہی سنۃ الفتح والابتہاج رکھ لیا تھا۔ خوشی و مسرت والا سال ہے، کامیابی اور کامرانی والا سال ہے۔ محبت نال بولو ذرا سبحان اللہ۔ آؤ میرے نبی کے غلاموں، میرے آقا کی ماں حضرت سیدہ آمینہ فرماتی ہیں، جب میرے لال کا نور میرے بطن اطہر میں آیا، فرمایا پہلا مہینہ تھا، میں لیٹی خواب میں دیکھا ایک سفید چہرے والا، سفید لباس والا، ایک بابا حسین و جمیل چہرے والا میرے خواب میں آیا۔ میں نے پوچھا ارے بابا آپ کون ہو؟ بابا کہنے لگے بیٹی میں ابو البشر، میں سیدنا آدم علیہ السلام ہو۔ اے بابا جی کیوں آئے ہو؟ فرمایا بیٹی تجھے مبارک دینے آیا ہوں۔ اے میری بیٹی تجھے مبارک ہو، تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔
سیدہ فرماتی ہیں دوسرا مہینہ حضرت شیس علیہ السلام میرے خواب میں جلوہ گر ہوئے، فرمایا آمینہ تجھے مبارک ہو، تو حبیب خدا کی ماں بننے والی ہے۔ تیسرا مہینہ آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے خواب میں آئے، فرمانے لگے آمینہ تجھے مبارک ہو، تو رب کے یار کی ماں بننے والی ہے۔ چوتھا مہینہ تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام خواب میں آئے، فرمایا آمینہ تجھے مبارک ہو، تو عرشوں کے مہمان کی ماں بننے والی ہے۔ سیدہ آمینہ فرماتی ہیں لوگوں اسی طرح ہر مہینے نبی آتے رہے، مجھے مبارکیں دیتے رہے، ہر نبی آتا رہا مجھے مبارکیں دیتا رہا۔ آخری مہینے میں حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے، فرمانے لگے آمینہ تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو، تو رب کے محبوب کی ماں بننے والی ہے۔ آؤ میرے نبی کے غلاموں، میرے نبی کی ماں وہ ہے جسے انبیاء آ کر خواب میں زیارت بھی کراتے رہے۔ نبیوں کے آ کے میرے نبی کی ماں کو خواب میں مبارکیں بھی دی، اور جن کے خوابوں میں نبی آ کے زیارتیں کروائیں، جنہیں آ کے اللہ کے نبی آ کے خوابوں میں مبارکیں دیں، وہ مشرکہ نہیں ہوتے، مومن ہوا کرتے ہیں۔ سیدہ آمینہ فرماتی ہے لوگوں اے لوگوں جب میرا لال میرے بطن اطہر میں آیا، انبیاء آ کر مجھے مبارکیں دیتے رہے۔ سیدہ فرماتی ہیں جب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک سارے نبیوں نے مجھے مبارک دی، میں سمجھ گئی جو بچہ میرے پیٹ میں پروان چڑھ رہا ہے، جو چھوٹا سا ننھا سا بیٹا میرے بطن اطہر میں پروان چڑھ رہا ہے، فرمایا میں سمجھ گئی یہ کوئی عام نہیں، رب کا لاڈلا رسول آنے والا ہے۔ فرمایا میں سمجھ گئی یہ کوئی عام نہیں، رب کا لاڈلا محبوب آنے والا ہے۔ تسی گھر جا کے سبحان اللہ بولیا جی۔ ہاں محبوب علیہ السلام دی آمد تے بھی تواڈی سبحان اللہ نہیں نکل دی، پھر کیڑی جگہ تے بولو گے سبحان اللہ؟ اچھیاں بولو۔ آؤ میرے نبی کے غلاموں، عرب کا یہ دستور تھا جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا وہ 1 سال تک سوگ میں رہتی تھی۔ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شوہر میرے آقا کریم علیہ السلام کے بابا جان حضرت عبداللہ فوت ہو گئے۔ حضرت عبداللہ کے فوت ہوئے کچھ عرصہ گزرا، حضرت سیدنا عبد المطلب نے حضرت سیدہ آمینہ کو بلایا، فرمایا بیٹا آمینہ، بیٹا آمینہ تو نے عرب کا دستور توڑا ہے، تو نے عرب کے معاملات کے خلاف کیا ہے۔ حضرت سیدہ آمینہ نے ہاتھ جوڑے عرض کی اے میرے بابا جان میں نے کیسے عرب کا دستور توڑا؟ فرمایا تو سوگ میں ہے اور سوگ والے خوشبو نہیں لگایا کرتے۔ فرمایا جو عورتیں سوگ میں ہوں وہ عورتیں خوشبو نہیں لگاتی، وہ عورتیں کستوری نہیں لگاتی۔ حضرت عبد المطلب فرمانے لگے بیٹا ابھی میرے بچے کو فوت ہوئے 2 ماہ گزرے ہیں اور تو کستوری لگا کے جا رہی ہے۔ سیدہ آمینہ نے ہاتھ بن لے کہنے لگے وے بابا جان رب کعبہ دی قسم اے خوشبو میری نہیں، اے خوشبو تواڈے بیٹے دی امانت جیرے میرے بطن اطہر وچ پروان چڑھ رہی ہے او دی آن دی خوشبو ہے۔ ہائے 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 بولو ذرا پیار نال سبحان اللہ۔ اے خوشبو میری نہیں۔ حضرت عبد المطلب فرمانے لگے بیٹا یہ کمال آج کا نہیں بلکہ یہ اس نور کا کمال اس وقت سے ہے جب یہ نور میرے بیٹے عبداللہ کے
सुल्ब में मुंतकिल हुआ। हजरत अब्दुल्ला एक दिन दौड़े हुए अपने बाबा के पास आए, आकर कहने लगे बाबा जान आज के बाद मैं वादी में बकरियां चराने नहीं जाऊंगा। ऐ मेरे बेटे क्यों नहीं जाओगे? फरमाते अर्ज करते हैं अब्बा जान पता नहीं इन बकरियों को क्या हो जाता है, मैं वादी में बकरियां चरा रहा होता हूँ, बकरियां आके मेरे सामने सजदे करने लगती हैं, पता नहीं इन लोगों को क्या हो जाता है, दरिंदे मेरे सामने आके सरों को झुका लेते हैं, दरख्त मेरे सामने झुकना शुरू हो जाते हैं, जब मैं अकेला होता हूँ, जब मैं तन्हा होता हूँ, मेरे सामने नूरी नूरी चेहरे वालों आ जाते हैं। हजरत अब्दुल्ला कहने लगे अब्बा जान मैं आज के बाद बकरियां नहीं चराऊंगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं ऐ मेरी बेटी सैयद आमिना से गुफ्तगू शुनीद हो रही है। सैयद आमिना से कहने लगे बेटी मैंने भी एक ख्वाब देखा, मैं भी रात को सोया, मैंने ख्वाब देखा चांद सितारे सूरज मेरी झोली में आ गया है। फरमाते मैंने एक ख्वाब देखा, मेरे घर के सहन में एक बड़ा दरख्त उगा है, उसकी शाखें बढ़ते बढ़ते पूरी दुनिया पे छा जाती हैं, उसकी शाखें मशरक में भी हैं, उस दरख्त की शाखें मगरब में भी हैं, उस दरख्त की शाखें शिमाल में भी हैं, जनूब में भी हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते ऐ मेरी बेटी जब मेरे अब्दुल्ला ने अपनी कैफियत बताई, जब मैंने ख्वाब देखा मैं एक सियाने के पास चला गया, मैंने जाके उसे सारा मामलात सुनाए, वो सियाना उठ के खड़ा हो गया, वो सयाना उठ के खड़ा हो गया, कहने लगा है अब्दुल मुत्तलिब तू रब के काबे की रब की कसम उठा, तू झूठ नहीं बोलता। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे मुझे रब्बे जुल जलाल की इज्जत और जलाल की कसम है, मुझे काबे की रब की कसम है, मैं तेरे सामने झूठ नहीं बोलता। वो सयाना उठ के खड़ा हो गया, कहने लगा अब्दुल मुत्तलिब तुझे मुबारक हो, तुझे मुबारक हो, तुझे मुबारक हो, कादियां मुबारक पे देना है। कहने लगा अब्दुल मुत्तलिब तेरे बेड़े ओ महबूब आने वाला है, जिदी खातिर अल्लाह ने कुल कायनात नु बनाया है। उछिया बोलो सुभान अल्लाह, थोड़ा जा जोर लाके बोलो। फरमाया तेरे बेड़े ओ महबूब आने वाला है, जिदी खातिर अल्लाह ने कुल कायनात नु बनाया होया। ऐज नहीं यार मुहब्बत नाल बोलो। अच्छा आओ मेरे नबी के गुलामों वो घड़ी आ गई जिस घड़ी का इंतजार था, 12वीं शब आ गई, दिन आ रहा है, रात जा रही है। मैं बिल्कुल इख्तिसार के साथ हुजूर की विलादत बयान कर रहा हूँ चूँकि वक़्त मुख्तसर है। आओ मेरे नबी के गुलामों दिन आ रहा है, रात जा रही है। हज़रत उस्मान बिन आमिर की माँ हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं जिस रात हज़रत इमामुल अंबिया की विलादत हुई, फरमाती हैं मैं सैयदा आमिना के पास थी। आप फरमाती हैं लोगों रब्बुल जलाल की इज़्ज़त और जलाल की कसम है, मैंने आसमान की तरफ देखा, आसमान के सारे सितारे एक जगह जमा हो गए थे, सितारे ज़मीन के इतने करीब आ गए। फरमाती है सितारे मेरे सर दे इन्ने नेड़े आ गए, मैं समझी सितारे मेरे उत्ते डिगन लगे ने। आवाज आई फातिमा घबराना, ए तारे डरान नहीं आए, मेरे सोने महबूब दा मिलाद मनान लई आए ने। फातिमा घबराना, ए तारे डरान लई नहीं आए, मेरे सोने यार दा मिलाद मनान लई आए ने। तारे डलके आए, तारे डलके आए, कासे कटोरे लाए।
اینج نہیں یار، اینج نہیں، محبت نال بولو. تارے ڈلکے نے سارے ڈلکے کے آئے، کاسے کٹورے لائے. تارے او کیوں آئے ہو، یعنی بڑے گسد کا صبح شب ولادت. تارے ڈلکے نے فرمایا تارے ہو کیوں آئے ہو، فرمایا تینوں پتہ نہیں محمد دا میلاد ہون والا ہے. آؤ میرے نبی کے غلاموں، میرے آقا علیہ السلام کی پیاری امی جان آپ فرماتی ہیں رات کی تنہائی ہے، پچھلا پہر ہے، میں گھبرا گئی، مجھے محسوس ہونے لگا اللہ کا مہمان آنے والا ہے. سیدہ فرماتی ہیں رات کی تنہائی، اندھیرا پڑا ہوا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے. فرماتی ہیں میں چراغ کے قریب گئی، میں نے دیکھا چراغ میں تیل کوئی نہیں. آپ فرماتی ہیں میں گھبرا گئی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا. رب نے خود اندھیرا رکھا تھا، کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد ساری کائنات کو اپنے نور سے جگمگانے والا نبی آ رہا ہے. سیدہ آمینہ فرماتی ہیں لوگوں میں گھبرا گئی. اچانک میں نے دیکھا میرے گھر کی دیواریں پھٹنے لگی، ان میں سے لمبے لمبے قدوں والی، سفید چہرے والی صفات، سفید لباس والی جناب والا عورتیں داخل ہوئی. فرماتی ہیں میں انہیں دیکھ کے گھبرا گئی. ایک میرے دائیں بیٹھی، دوسری میرے بائیں بیٹھی، تیسری میرے سامنے بیٹھی، چوتھی میرے پیچھے بیٹھی. سیدہ فرماتی ہے میں نے پوچھا کون ہو، ان میں سے کہنے لگی آمینہ گھبرانا، آمینہ گھبرانا، میں آدم کی بیوی حوا ہوں. دوسری کہنے لگی آمینہ گھبرانا، میں ابراہیم کی بیوی ہاجرہ ہوں. تیسری کہنے لگی آمینہ گھبرانا، میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں. چوتھی کہنے لگی آمینہ گھبرانا، چوتھی کہنے لگی آمینہ گھبرانا، میں عمران کی بیٹی عیسیٰ کی ماں مریم ہوں. اے آنے والی ہو کیوں آئی ہو؟ کہنے لگی آمینہ تجھے تیرے لال کی مبارک دینے بھی آئی ہے، اور تیرے لال کی جنت سے دائیاں بن کے آئی ہے. بولو 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 سبحان. سیدہ آمینہ فرماتی ہیں تھوڑی دیر گزری، میں ان کے ساتھ مانوس ہو گئی. سیدہ فرماتی ہے تھوڑی دیر گزری، میرے گھر کی دیوار پھٹی. فرماتے ہیں حسین و جمیل، ایک انتہائی حسین و جمیل عورت میرے گھر میں داخل ہوئی. فرماتے ہیں میں نے کبھی زندگی میں اسے دیکھا نہ تھا. سیدہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا اتنی حسین عورت اندر آئی. میں نے اس سے پوچھا بتا تو صحیح، نہ میں نے تجھے کبھی مکے میں دیکھا، نہ مدینہ طیبہ میں دیکھا، نہ شام میں دیکھا، نہ میں نے تجھے یمن میں دیکھا، نہ میں نے تجھے عرب کے کسی علاقے میں دیکھا. تو ہے کون؟ سیدہ آمینہ فرماتی ہیں وہ عورت کہنے لگی آمینہ گھبرانا، میں جنت سے حوروں کی ملکہ تیرے لال کی دائی بن کے آئی ہوں. بولو بولو سارے سبحان اللہ. بس نے میرے نبی کے غلاموں توجہ. سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں لوگوں میری گھبراہٹ ختم ہونے لگی. فرماتی ہیں میرا ڈر دور ہونے لگا. سیدہ آمینہ فرماتی ہیں بس وہ گھڑی آ گئی، وہ لمحہ آ گیا. فرماتی ہیں وہ ویلا آ گیا جس گھڑی کا انتظار تھا، جس لمحے کا انتظار تھا. سیدہ آمینہ فرماتی ہیں اچانک مجھے محسوس ہونے لگا رب کا مہمان دنیا میں آنے والا ہے. سیدہ فرماتی ہیں لوگوں خرج منی نور، سیدہ آمینہ فرماتی ہیں لوگوں
وہ گھڑی بھی آ گئی، وقت بھی آ گیا، ویلا بھی آ گیا. فرماتی ہیں خرج منی نور اضاء لہ قصور الشام. سیدہ آمینہ فرماتی ہیں لوگوں خرج منی نور، بس مجھ سے نور خارج ہوا، مجھ سے نور خارج ہوا، مجھ سے نور خارج ہوا. اضاء لہ قصور الشام. فرماتی ہیں میں بیٹھی مکے میں تھی، شام کے محلات دیکھ رہی تھی. فرماتی ہیں میں مکے میں بیٹھ کے شام کے محلات دیکھ رہی تھی. آؤ میرے نبی کے غلاموں، جس نبی کا نور اپنی والدہ کی آنکھوں میں پڑے، جس نبی کا نور اس کی والدہ دیکھ لے، مکے میں بیٹھ کے شام کے محلات دیکھ رہی ہو، اور اس نبی کے خود نور کا یہ عالم ہے. گنبد خضراء میں جلوہ فرما ہو کے مسجد فاطمہ الزہرا جوڑیاں میں اپنے غلاموں کو بھی دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر، بولے ذرا سبحان اللہ. اللہ اللہ. فرماتی ہیں خرج منی نور اضاء لہ قصور الشام. فرماتی ہیں میں مجھ سے نور خارج ہوا اور میں مکے میں بیٹھی تھی اور شام کے محلات دیکھ رہی تھی. بولو بولو سنیے سبحان اللہ. شام کے محلات دیکھ رہی تھی. آؤ میرے نبی کے غلاموں، سیدہ آمینہ فرماتی ہیں لوگوں جب میرے لال کی ولادت ہوئی، جب میرا لال دنیا میں آیا، سیدہ فرماتی ہیں میرا جی چاہا، میرے دل نے کیا میں اپنے لال کا سراپا دیکھوں. اور جس لال کی اتنی دھومیں پڑی تھی، جس لال کی آمد کی خوشخبریاں مجھے انبیاء دیتے رہے، جس لال کی آنے کی خوشی عرش والے بھی کر رہے ہیں، فرش والے بھی فرما رہے ہیں، آج میں اس لال کا سراپا تو دیکھوں. حضرت سیدہ آمینہ فرماتی ہیں لوگوں جب میں نے اپنے لال کو دیکھا میں حیران رہ گئی. اے آمینہ کیا دیکھا؟ فرماتی ہے کان مقہولا، سرما لگا ہوا ہے. ایجا نہیں محبت نہ لون کر کے بولو سبحان اللہ. فرماتی ہے میں نے دیکھا کان مقہولا، سرما لگا ہوا ہے، کان مدخونا، تیل لگا ہوا ہے، کان مسرورا، ناف کٹے ہوئے ہیں، کان مختونا، ختنہ کیے ہوئے ہیں. فرماتی ہے کان معطرا، ادھر لگے ہوئے ہیں، کان مطہرا، فرماتی ہے پاک و صاف ہے، کان مغسولا، غسل کیے ہوئے ہیں. سرما بھی لگا ہوا، تیل بھی لگا ہوا، ختنہ بھی کیا ہوا. فرماتی ہیں کان مغسولا، غسل کیے ہوئے ہیں. سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کان ساجدہ، سیدہ آمینہ فرماتی آتے ہی میرے لال نے سر سجدے میں رکھ لیا، آتے ہی میرے لال نے سر سجدے میں رکھ لیا، اور آواز آ رہی تھی ربی حبلی امتی. اچھے بولو. فرماتی ہے کانا ساجدہ، آتے ہی سر سجدے میں تھا، آواز آ رہی تھی ربی حبلی امتی، اے میرے مولا میری امت کے حال پہ رحم فرما، اے میرے مولا میرے امت کی بخشش اور مغفرت فرما. آج میرے نبی کی آمد کی خوشی کرنے کے لیے دلیلیں مانگنے والے ملا، میں تجھے مخاطب کر کے کہوں گا، جو نبی دنیا میں آتے ہوئے، جو نبی دنیا سے جاتے ہوئے، جو نبی عرش اور فرش
بخشوں کی سیر کرنے جاتے ہوئے تجھے اور مجھے رب سے تیری اور میری بخشش کی دعا مانگ رہا ہے۔ آج تو اس نبی کی آمد کی خوشی کرنے کے لیے دلیلیں مانگ رہا ہے۔ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادات تیرے۔ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ گئے مٹتے ہیں، اور مٹ جائیں گے عادات تیرے۔ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا سونیا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ بولو ذرا محبت رہا سبحان اللہ۔ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادہ تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ فرماتی ہے کالا ساجدہ، میرا لال سر سجدے میں تھا، رب سے اپنی امت کی بخشش کی دعا کر رہا تھا۔ بولو بولو سبحان اللہ۔ سجدہ کرنے کے لیے 3 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ جسم کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا۔ ایجا نہیں محبت نال بول سو ذرا۔ سجدہ کرنے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ جسم کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا۔ آؤ میرے نبی کے غلاموں، میرے مصطفیٰ نے آتے ہی سر سجدے میں رکھا اور فرمایا لوگوں کسی شک میں نہ رہنا، جگہ بھی پاک ہے۔ فرمایا جگہ بھی پاک ہے، جسم بھی پاک ہے۔ جس ماں آمینہ سے آیا ہوں وہ آمینہ بھی پاک ہے۔ جگہ بھی پاک، جسم بھی پاک۔ فرمایا جسم کے محتاج تم ہو، فرمایا جسم تمہارا ناپاک ہوتا ہوگا۔ فرمایا میری پاکی کا عالم یہ ہے، میری پاکی کا عالم یہ ہے، مصطفیٰ کی پاکی کا عالم یہ ہے۔ فرمایا تم وضو کرتے ہو، تم وضو کرتے ہو پاک ہونے کے لیے، تم وضو کرتے ہو پاک ہونے کے لیے، تم وضو کرتے ہو پاک ہونے کے لیے۔ مصطفیٰ وضو کرتے ہیں پانی کو پاک کرنے کے لیے۔ بول 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 اچھا سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ فرمایا تم وضو کرتے ہو، تم پاک ہوتے ہو، مصطفیٰ وضو کرتے ہیں پانی پاک ہو جاتا ہے۔ گج کے بولو ذرا سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرات محترم مصطفیٰ کی پاکی سناؤں، سنو ذرا پاکی مصطفیٰ کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ کے جہاں قدم لگے نا، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، فرمایا ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بنا دو۔ آؤ میرے نبی کے غلاموں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جہاں قدم لگے عرش والا خدا فرما رہا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، جہاں حضرت حاجرہ کے قدم لگے اللہ فرما رہا ہے إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ۔ اللہ فرماتا ہے صفا و مروہ میری نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ جہاں حضرت اسماعیل کے قدم لگے وہاں پہ کنواں پاک ہو گیا، جہاں حضرت
حضرت آدم کے قدم لگے وہاں میدان عرفات پاک ہو گیا، ابراہیم کے قدم لگے وہ جگہ پاک ہو گئی، اسماعیل کے قدم لگے کنواں پاک ہو گیا، حضرت ہاجرہ کے قدم لگے وہ صفا و مروہ کی پہاڑیاں پاک ہو گئی۔ آؤ میرے نبی کے غلاموں، تیرے اور میرے نبی کا مقام کیا ہے؟ تیرے اور میرے نبی کا مرتبہ کیا ہے؟ فرمایا جعلت لی الارض طہورا و مسجدا، فرمایا تیرے اور میرے نبی کا مقام یہ ہے جہاں جس نبی کے قدم لگے وہ جگہ پاک ہوتی رہی، جہاں جس نبی کے قدم لگے وہ جگہ پاک ہوتی رہی۔ تیرے اور میرے مصطفیٰ کے قدم جب زمین کو لگے اللہ نے ساری کائنات کو پاک کر کے مسجد بنا دیا ہے۔ بولو بولو سنیو سبحان اللہ۔ اللہ نے ساری کائنات کو پاک کر کے مسجد بنا دیا ہے۔ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں خرج منی نور اضاء لہ قصور الشام، فرماتی ہیں مجھ سے نور خارج ہوا، مجھ سے سارے بولو مجھ سے نور خارج ہوا۔ محبت کی گل سنو ذرا، مجھ سے نور خارج ہوا۔ اج مصطفیٰ دی ممبر تے بین اللہ کہندا ہے نہیں 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 نہیں، مصطفیٰ نو نور نہیں مننا، حضور نو نور نہیں مننا، شرک ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا۔ وہ خدا دیا بندیا پہلے شرک دی تعریف تے پڑھنا۔ بولو بولو سبحان اللہ۔ سنو ذرا، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، فرمایا آیا تمہارے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نور، بھیجنے والا کہندا ہے قد جاءکم من اللہ نور، بھیجنے والا کہندا ہے تواڈے کول اللہ دی طرفوں نور آیا۔ قدرے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور، قد جاکم، قد حرف قد جو ہے یہ تحقیق ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا شک نہ کرنا، فرمایا تانوں شک نہیں ہونا چاہیے، فرمایا شک نہ کری، اللہ دی طرفوں ایک نور آیا، فرمایا شک وچ نہ روی، اللہ دی طرفوں ایک نور آیا۔ اور جدے گھر آئے جدے ویڑے آئے او ماں کہندی ہے خرج منی نور، مجھ سے نور خارج ہوا۔ بھیجنے والا کہتا ہے میں نے نور بھیجا، آنے والا کہتا ہے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو بنایا۔ جس کے گھر میں آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نور آیا۔ آج کا ملا دو کتابیں پڑھ کے میرے نبی کو اگر نور نہیں مانتا فرق پڑتا کوئی نہیں، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کل بھی نور تھے، میرے مصطفیٰ آج بھی نور ہے۔ ہائے ہائے، میرے مصطفیٰ کل بھی نور تھے اور آج بھی نور ہے، قیامت تک نور خدا ہی رہیں گے۔ نور ازلی چمکے گیا، غائب اندھیرا ہو گیا۔ نور ازلی چمکے گیا، غائب اندھیرا ہو گیا۔ کملی والا آ
کملی والا آ گیا چھا چھا سویرا ہو کملی والا آ گیا چھا چھا سارے ہاتھ چاہو نا ذرا سارے چاہو سارے باہر والے بھی ہاتھ چاہو ذرا سارے ہاتھاں نو اٹھاؤ سارے چاہو تھلے نہیں کرنے تے ہاتھ چاہ کے جھنڈے بنا کے لہرا کے پڑھو میرے نال ادی دلیل میں تانوں دے دینا اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید وچ ارشاد فرما رہا وَتُقَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ فرمایا قیامت والے دن زبانہ بند رہن گیاں تے ہاتھ بولن گے زبانہ بند رہن گیاں تے ہاتھ بولن گے تے جدوں اللہ تیرے تے میرے ہاتھوں کو پوچھے نا دس نا کی کردا رہا تے تیرا تے میرا ہاتھ آکھے یا اللہ جیڑا کچھ بھی کردا رہا انہوں معافی دے جدوں تیرے سونے دا نا آندا رہا جدوں تیرے ماہی دا نا آندا رہا میں اچھا ہو کے سبحان اللہ کہندا رہا تے ہاتھ چاہ کے بولو نا ہاتھ چاہ کے پڑھو نا کملی والا آ گیا کملی والا آ گیا کملی نہیں ہجے بھی کئی لوگ خاموش نے کملی والا آ گیا کملی جدوں تک تھوڑی آواز نہیں آوے گی میں آگے نہیں پڑھاں گا کملی والا آ گیا چھا چھا کملی والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا اللہ اکبر کملی والا آ گیا تے تھا سویرا ہو گیا حضرات محترم ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات عالم میں جلوہ گر ہوئے تو ظلمتیں ختم ہوئی اندھیرے ختم ہو گئے ہر طرف سے مصطفیٰ کا نور چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ہمیں اپنے مصطفیٰ کی آمد کی خوشی کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے مصطفیٰ کی آمد کی خوشیاں منانے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے جائز کاموں کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ناجائز کاموں کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے جو ناجائز کا فتویٰ لگاتے ہیں وہ لائیں نصیحتی وہ لائیں مصطفیٰ کا فرمان تو انہاں دی ماں مر جائے گی اللہ دی عزت و جلال دی قسم ہے قیامت دی صبح تک نہ قرآن دی ایک آیت لا سکتے نے نہ مصطفیٰ دی ایک حدیث لا سکتے نے اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہ اکبر مصطفیٰ کی آمد کی خوشیاں یہ صدیوں سے چلی آ رہی ہیں انہوں آج بڑا دین سمجھ آ گیا پڑھ دے آپ کوئی نہیں تے شکوے ساڑھے تے کرنے کتھے لکھیا ہویا مرنا پڑھنا تو تے تینوں پتہ چلے کتھے لکھیا ہویا کتاباں تسی نہ کھولو محدثین نو تسی نہ پڑھو مفسرین نو تسی نہ پڑھو ائمہ کرام نو تسی نہ پڑھو تے اسی تواڈے پیو دے نوکر لگے ہوئے ہاں اسی تانوں دسیے کتھے لکھیا ہویا سانو مصطفیٰ دی ولادت دی خوشی کرن واسطے دلیلاں نہیں چاہیدیاں اسی بغیر دلیل دے مصطفیٰ دی آمد تے خوشیاں بھی کران گے محفل میلاد بھی سجاواں گے اللہ اکبر حضرات محترم
اللہ رب العالمین جل جلالہ آپ کی اور میری حاضری کو اپنی بارگاہ لم یزل میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا آنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یار زندہ ملاقات باقی، وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔